اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 31 تاریخ تھی اور سال 2022 جو پاکستان کی تاریخ کا منحوس ترین سال ہے اس کا آج آخری دن تھا، اور آج ایک کام ہونا تھا جس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 31 تاریخ کو بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں ہر حالت میں ہوں گے، لیکن آج وہ نہیں ہو سکے۔ اچھا، آج میں سارا دن ویورز اسلام آباد میں تھا اور میں نے ایک دو جگہوں کا دورہ کیا تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے جو پولنگ اسٹیشنز تھے، اور وہاں پہ جو پی ڈی ایم کا کیمپ تھا وہ بالکل خالی تھا، اس میں 2-4 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور بلکہ وہ 2-4 افراد بھی کرسیوں والے بیٹھے تھے کہ انہوں نے کرسیاں واپس لے کے جانی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ یعنی کہ وہاں پہ نعرے بازی کر رہے تھے، اور کیونکہ صبح کو الیکشن کے پولنگ بوتھ جو تھے وہ ایک دم بند کر دیے گئے۔ تو بہرحال آج الیکشن چیف الیکشن کمشنر جو پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے آج انہوں نے نہیں کرائے، اور عدالت کے اندر پہنچ گئے اور سنگل رکنی بینچ کے اس کو چیلنج کیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کو اعتراض لگا دیے گئے، اور آج پورا دن جو تھا وہ پی ڈی ایم کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ بینچ آج اتوار کا ہفتے کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ تو الیکشن کمیشن نے ایک درخواست بھی دی ہے کہ جناب صرف 5 دن کا ہمیں ٹائم دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ میں یہاں پہ اپنے طاقتور حلقوں سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جس میں حافظ بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ملک کے خیر خواہ بنتے ہیں، جو ملک کو روزانہ شہادتوں کی صورت میں تحفے بھی دے رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب امن و امان کی صورتحال پہ کسی طرح وہ نہیں کیا جائے گا، کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو اس موجودہ حکومت کو لانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے، باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ بات واضح ہو چکی ہے کہ حاجی صاحب جو تھے وہ ان کو لے کر آئے تھے۔ تو اب جو حاجی صاحب کے پیروکار ہیں گے، میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی کہ جو کچھ چلے گا وہ آپ کا چلے گا۔ آپ پاکستان کی قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، گاڑیوں میں پھرتے ہیں، حلال امتیاز لیتے ہیں، ستارہ بصارت لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی زمینیں لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت ان تنبوں کے غوث۔ تو اس کے باوجود آپ پاکستان کے جو کہ پاکستان کی ملکیت ہے، پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، اور اس کے باوجود آپ پاکستان کے لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے الیکشن نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں کرانا چاہتی، الیکشن کمشنر نہیں کرانا چاہتا، تو آخر کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہی یہ ہے، پورے وہ جو تنخواہیں لیتے ہیں، وہ جو مراعات لیتے ہیں، وہ جو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، اے سی والے کمرے ملے ہوئے ہیں، گیس کا بل، فلانے کا بل، ڈمکانے کا بل، مفت کے ٹیلی فون، اور ایون کے موبائل کے بھی 7-7 ہزار روپے مہینہ ان کو ملتا ہے گا چارج کرنے کا کہ موبائل جناب آپ کے اس کے اندر بیلنس رہنا چاہیے۔ یہ تمام مراعات لینے کے باوجود وہ اگر الیکشن ہی نہیں کرا سکتے، بلدیاتی نہیں کرا سکتے، قومی اسمبلی کے نہیں کرا سکتے، صوبائی اسمبلی، تو ایسے الیکشن کمیشن کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ زندگی میں یعنی کہ میری بھی اتنی زندگی ہو گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کا الیکشن بھی میں نے دیکھا تھا، مجھے یاد ہے ابھی تک، اور اس کے بعد سارے الیکشن مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ تو میں یہ بتاؤں کہ اس طرح کا نااہل، ناکارہ، نکمہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اپنی ڈیوٹی کا سر عام آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہتا ہے کہ میں ابھی الیکشن نہیں کرا سکتا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، کیونکہ یہ بھی ڈالر لیے ہوئے ہیں اور ادھر بھی ڈالر جاتے ہیں۔ یہ ڈالروں کی بات ہے، یہ روپوں کے اندر یہ رشوتیں نہیں چل رہی ہیں، یہ ڈالروں میں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال آج عمران خان، جو میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر بھی 2-4 دفعہ میں نے کہا کہ عوام کی پلس کو سمجھے، تو عوام کی پلس یہی ہے کہ جناب مقتدر ہمارے طاقتور حلقے جو ہیں وہ کچھ کریں، اور وہ کچھ اس لیے کریں کہ یہ ملک اور قوم کی بقا کا سوال ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی بقا کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ بدماشوں کا ٹولہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، جو کبھی
پرامن جلسوں پہ جلوسوں پہ تشدد کرتا ہے اور جناب خود ہی آگ لگا کر جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جاتا ہے. پھر سپریم کورٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی توہین عدالت ہو گئی. سپریم کورٹ فون کرتا ہے, یہ کرتا ہے. اور مقصد کہ کیا کچھ اس پاکستان کے اندر اس ٹائم جو پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کے اندر جو دہشت گردی نہیں ہوئی, یعنی کہ اس کو انٹرنل دہشت گردی کا میں خطاب دوں گا کہ جو حکومت یہ دہشت گردی کر رہی ہے کن کے ساتھ مل کر رہی ہے, ججوں کے ساتھ مل کے کر رہی ہے, طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر رہی ہے. تو آپ لوگوں کی نظر کے اندر ان عوام کا یعنی کہ کوئی وہ نہیں ہے, بھرکس نکل گیا عوام کا. اسلام آباد راولپنڈی کے اندر, مطلب راولپنڈی میں خود رہتا ہوں, آج میں اسلام آباد میں تھا, آٹا دستیاب نہیں ہے. جو نان ہے گا وہ یعنی کہ روٹی یا نان جس کو آپ کہتے ہیں جو تندور سے لے گئے وہ 25 روپے کے اوپر پہنچ چکا ہے, اور کچھ جگہوں کے اندر 30 روپے کے اوپر پہنچ چکا ہے, کیونکہ وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ جناب آٹا نہیں ہے اور ان کی چاندی ہوئی ہے کہ گیس کا سلنڈر کتنا مہنگا ہو گیا, گیس کتنی مہنگی ہو گئی, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا. وہ منافق لوگ جو جب ریجیوم چینج ہوا تو پریس کانفرنس کے اندر وردی کے اندر آ کے انہوں نے کہ حکومت چینج ہونے سے ڈالر نیچے جا رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج اوپر آ رہا ہے, ان بغیرتوں کو یہ چیز اب نظر نہیں آ رہی کہ پیٹرول کی 140 روپے لیٹر پیٹرول پہ آپ چیخیں مار رہے تھے, آپ کفن پہن کر آ رہے تھے, میڈیا کے اوپر آ رہے تھے, ٹی وی کے اوپر آ رہے تھے, اور 240 اور 230 کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس تو حرام کی کمائی ہے. ان لوگوں کے پاس تو حرام کی کمائی ہے. حلال کی کمائی کے اندر کوئی شخص اپنی گاڑی کے اندر ٹینکی فل آج کل نہیں کرا سکتا. ٹینک تو فل کرنے کی بہت دور کی بات ہے. اب تو نوبت یہاں پر آ گئی ہے کہ گاڑی بس ہفتے میں ایک دفعہ سٹارٹ کی جاتی ہے کہ چلو جی یہ ذرا صحیح رہے. تو ادروائز جو ہے لوگوں کی قوت خرید ختم کر دی موجودہ حکومت نے, کن کے ساتھ مل کے, ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, ان مولویوں کے ساتھ مل کے جو مولوی کہتے تھے کہ ہم علماء کے جناب ہم تو علماء کے بھی عالم ہیں, لیکن وہ جو مولوی ہیں انہوں نے ہر چیز کو حلال قرار دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیل مہنگا اور بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ سعودی عرب کی مقدس سرزمین سے نکلتا ہے, اس لیے تیل کو 500 روپے لیٹر ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ایک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ایک بندے کی, کہ اس نے کہا کہ جی پیٹرول تو اور مہنگا ہونا چاہیے. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے, پیٹرول اگر مہنگا ہونا چاہیے تو عوام کے اوپر تو رحم کھاؤ, عوام کی بھی پھر اتنی ہی سیلری کر دو, اتنی ہی پینشن کر دو, اتنی ہی تنخواہیں کر دو, اتنی وہ کر دو پھر کہ ہر چیز وہ بھی لے سکیں. لیکن اس طرف کوئی نہیں, صرف اور صرف توجہ کیا ہے کہ عمران خان کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہو, اس کا نام لے کے بھونکنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, بھونکتے رہو اور اپنے کیسز معاف کراتے رہو, NRO 2 کے اوپر کمپلیٹ وہ کرو, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج کی خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ وہ جو نواز شریف جو بھگوڑا جو 28 دن کے لیے گیا تھا, تو شہباز شریف نے عوام کا جو مذاق اڑایا تھا کہ 33 دسمبر کو نواز شریف واپس آئے گا, اور عوام نے اس پہ تالیاں بجائی تھی. نون لیگ کے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس پہ تالیاں بجائی تھی. دیکھیں اس عوام کے ساتھ مذاق کے 33 دسمبر کب آئے گا, یہ کسی مطلب اب سوچے, اس بات کو سوچے صرف. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو گارنٹر تھے انہوں نے گارنٹی لینے سے انکار کر دیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. خواجہ سرا سعد رفیق جیسا بندہ وہ بھی اس حکومت سے نالاں ہو چکا ہے. وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامی گرامی لوگ ہیں گے وہ اس پی ٹی ایم سے نالاں ہو چکے ہیں. یعنی کہ سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر آپ سنیں, جو گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور کے اندر, اور پیپلز پارٹی کا ایک وہ تھم ہے, باقاعدہ ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے, تو ان کی سٹیٹمنٹیں آپ سنیں تو اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں آ رہی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میرا خود بذات خود تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا تھا, اور یہ بتانے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے, میں نے آپ کو اکثر ویڈیو میں بتایا ہے کہ میرے بھائی نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے ہوئے ہیں, لیکن وہی پیپلز پارٹی سے جس سے اب ہم شدید نفرت کرنے لگے. کس وجہ سے کرنے لگے؟ جب تک بی بی زندہ تھی تو پارٹی تھی, اس کے بعد تو یہ سوداگروں کی پارٹی بن گئی, یہ چوروں کی ڈاکوؤں کی پارٹی بن گئی. یعنی کہ خورشید شاہ جو قائد حزب اختلاف رہا نون لیگ کی حکومت کے اندر, خورشید شاہ کے علاقے کے اندر
میں تقریباً کوئی 2 سال پہلے وزٹ کر آیا ہوں، وہاں پہ آج بھی لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے۔ یہ جو سندھ حکومت کے اوپر جو کروڑوں روپے چڑھا ہوا ہے وابڈا کا، وہ اسی سلسلے میں چڑھا ہے کہ پورے جو خورشید شاہ کے علاقے کے اندر بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، اور دن کو وہاں پہ بجلی نہیں ہوتی، شام 4 بجے آن ہو جاتی ہے۔ دن کو تو بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہے سندھ کے اندر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے لوگ، یہ جو خورشید شاہ میٹر ریڈر تھا، میٹر ریڈر سے یہ اربوں خربوں روپے کی زمینوں کا مالک بن گیا۔ تو چوروں اچکوں کو اور بھی وہ مل گئی، پریویلیج ملی ہوئی ہے۔ یعنی کہ جو عمران خان کے دور کے اندر جو ایک احتساب کا ڈھونگ رچایا گیا تھا، اور یعنی کہ عمران خان تو چاہتا تھا احتساب کرنے، لیکن جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ تو احتساب ہونے نہیں دے رہے تھے۔ تو اس وقت جو لوگ جو تھے وہ اسپتالوں میں ایڈمٹ تھے اور بالکل قریب المرگ تھے۔ اب وہ کیسے ہٹے کٹے ہو کے، یعنی کہ زرداری نے بھی 3 سال ہیلمٹ نہیں اتارا تھا، لیکن اب دیکھیں کیسے ہٹا کٹا ہو کے جناب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہا۔ اور ہمارے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ صرف ان کو ہوش اس دن آیا تھا جس دن قاسم سوری نے رولنگ دی تھی، اس دن ان کو جناب بڑا وہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ ٹھس کر کے بیٹھ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوتا تھا، جس سے پی ڈی ایم کی حکومت بھاگ گئی۔ اب اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا ایک امتحان ہے بہت بڑا۔ اگر عدلیہ اپنی ساکھ عوام کے اندر بحال کرنا چاہتی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی ساکھ عوام کے اندر، دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ عوام ان لوگوں سے، فوج سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن یہ جو دراڑ پڑ چکی ہے، خدا کے لیے اس کو دراڑ کو کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں، جسے کہتے ہیں کہ عوام کی پلس کو سمجھیں۔ یہ آپ کے لیے، ملک کے لیے بہتر ہے۔ نہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ عراق کے پاس بھی فوج تھی، لیبیا کے پاس بھی فوج تھی، اور ہم سے بہتر ہتھیار تھے ان کے پاس۔ آج ان کا حال آپ دیکھ لیں۔ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ کچھ باتیں اور کرنی تھی، چلے وہ نیکسٹ ویڈیو کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ ٹائم طویل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ بھرپور بات کریں گے اور ہر موضوع کے اوپر کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔